دنیا میں لڑائی جھگڑے یہ سب معاملات ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ بغض ہے، محبت ہی محبت، سکون ہی سکون ہوگا۔ جنت میں بوریت نہ ہوگی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہر لمحے لذت میں اضافہ ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمہ ہے، یعنی جنت میں ایسا چشمہ ہے جو بہنے والا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے کوزے، پیالے جو چشمے کے کنارے پر رکھے ہوں گے، جن کے دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی، اور جب وہ پینا چاہیں گے تو وہ بھرے ملیں گے۔ ہزاروں خدام ہوں گے جو جنتیوں کے گرد گھوم رہے ہوں گے، دل میں جو تمنا ہوگی فوراً وہ پوری کریں گے۔ بعض لوگ اس موقع پر ایک بیہودہ سوال کرتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں فلاں گناہ کرنے کی تمنا ہوئی تو کیا وہ بھی پوری ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ سوال مذاق اڑانے کے لیے ہے تو یاد رکھیے جنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اور اگر یہ سوال نادانی سے ہے تو نادانی دور کر لیجئے، جنت میں کوئی بیہودہ خیال نہیں آئے گا۔ جنت میں دل میں جو تمنا پیدا ہوگی وہ پاکیزہ ہی تمنا ہوگی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا کہ ایسی جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عجائب صنعت میں نظر کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگلی آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی اس میں غور کرو، تاکہ وہ سمجھیں جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کسی طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اونٹ کے متعلق غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ یقیناً اونٹ میں ایسے عجائب ہوں گے کہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو اونٹ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور شان ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اونٹ میں ایک فطرت یہ ہے کہ اونٹ ریگستانی جہاز ہے، یعنی ریگستان میں جہاں پر انسان کاریں سب بے بسی کا اظہار کرتی ہیں، انسان چل نہیں سکتا، کاریں نہیں چل سکتی، وہاں اونٹ چلتا ہے۔ جب ریگستان میں طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنے پاؤں ریت میں ڈال کر مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونٹ کے سائے میں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو لمبے پاؤں دیے، لمبی گردن دی، تو جب یہ ریگستانوں سے گزرتا ہے، یہ جنگلوں سے گزرتا ہے، تو چھوٹے جانور تو پودوں کو کھا چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اونٹ کا قد لمبا ہے اور عام جانوروں کا قد اتنا لمبا نہیں ہوتا، تو درختوں کے اوپر کے حصے کے پتے اونٹ کے لیے باقی ہوتے ہیں۔ اونٹ کئی مہینوں تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، اس کا ایسا نظام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار قدرت کے نظارے ہیں اونٹ کے اندر۔ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو استعمال کرے وہ کینسر سے محفوظ رہتا ہے، ہڈیوں کے درد سے، جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے،
آج دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں نہ اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پیا جاتا ہے. تو ہر آدمی جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد، ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد. لیکن ہم نے عرب کے لوگوں کو دیکھا 80 سال کے ایسے افراد جن کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کے جسم کی ہڈیوں میں درد نہیں ہوتا، بلکہ اونٹ کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیمیکل رکھے ہیں کہ جسم کی کئی بیماریوں کو وہ دور کر دیتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا بغیر کسی ستون کے، پلر کے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے. کیا وہ پہاڑوں میں غور نہیں کرتے کیسے کیسے رنگ کے پتھر ہیں اور کیسے عظیم الشان ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی. فَذَكِّرْ، تو آپ نصیحت سنائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے دلائل قدرت بیان فرما کر لوگوں کو نصیحت کریں، اللہ کی نعمتوں کا بیان کریں، اس کی قدرت کے دلائل سنائیں. انما انت مذکر، آپ تو یہی نصیحت سنانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ ان پر کڑوڑا نہیں، حاکم نہیں، یعنی آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں. صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں هذه الآیۃ نسخت بآیۃ القتال، یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. جب جہاد کا حکم آیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، جو ایمان لانے سے منہ پھیر لے اور نصیحت کے بعد بھی کفر کرے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، یعنی اللہ آخرت میں بڑا عذاب دے گا کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، مرنے کے بعد سب ہماری ہی طرف آئیں گے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے، پھر بے شک ہم ہی ان کا حساب لیں گے. سورۃ الغاشیہ کا درس مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عبادتیں بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی جھیلتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درست و صحیح عقیدہ عطا فرمایا. ہم سارے نبیوں سے پیار کرتے ہیں، سارے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. ہم اللہ کے ولیوں اور نبیوں اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کی شان عظمت کو مانتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی درست عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور تمام بدعقیدہ لوگوں سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.